اب تو منی اور ڈارلنگ کے چرچے نجی محفلوں سے چوک چوراہوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھ مچولی میں رضیہ بیچاری غنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ کس کس سے بچے، کس کس کا جواب دے۔ شیلا جوان کیا ہوئی، ہاتھ سے ہی نکلی جا رہی ہے۔ اب تو ابا بھی پریشان ہیں کہ نکی کو کیسے سمجھائیں۔ نکا ضد پر اڑا ہے، ابا بے بس کھڑا ہے۔ ابے کو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری انگلی تھام کر چلنے والا اب ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالے گا، لیکن کیا کیجیے، یہ دنیا کی ریت اور ہماری تاریخ ہے کہ منی ڈارلنگ کی وجہ سے بدنام ہوتی آئی ہے۔ لیکن پھر بھی منی نے عشق نہیں چھوڑا، کیونکہ جب بھی ڈارلنگ نے بے وفائی دکھائی ہے، منی نے بھی منہ موڑا اور دوسرا عاشق پکڑ لیا۔ یہ کھیل نصف صدی کا ہے، اسکرپٹ وہی پرانا، بس ہیروئن اور ویلن بدل رہے ہیں۔ کبھی ڈنڈا سر پر پڑتا ہے اور کبھی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے۔ منی اور ڈارلنگ کے مفاد کی یہ عاشقی معشوقی 70 برس سے جاری ہے، لیکن اب یہ بدنامی دنیا بھر میں اس لیے ہوئی ہے کہ نکا اور شیلا جوان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ اب کبھی نہ کبھی تو سانجے کی ہانڈی کو چوراہے پر پھوٹنا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سانجے کی نہیں، یہ جادو کی ہانڈی ہے جو پھوٹ گئی ہے۔ چونکہ وقت سے پہلے پھوٹی ہے، اس لیے جادو الٹ گیا ہے۔ نہ جانے جادو کالا تھا یا پیلا۔ البتہ حالات کی سنگن رکھنے والے کہہ رہے ہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب تو سارے دیدہ و بینا رکھنے والے دال چننے میں لگ گئے ہیں، بھانت بھانت کی سنا رہے ہیں، لیکن دال سے کالا نہیں نکال سکے۔ نکا سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہے کہ دال پوری کالی ہے، بلکہ یہ تو ملکہ مسور کی دال ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ہمارا ایک ہی پیچ ہے اور ہانڈی بھی ایک ہی ہے، البتہ بکرے کی سری نہیں مل رہی ہے جسے ہانڈی میں چڑھائیں۔ یہ امتحان ہے ابلاغی دانشوروں کا کہ وہ بھانپ کر دکھائیں کہ اس بار مسٹر یو ٹرن کون سا ٹرن لیں گے۔ اس لیے کہ اب کی بار گاڑی کا اسٹیئرنگ نکے نے سنبھال رکھا ہے۔ ابا پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اگرچہ ابا ہمیشہ سے نکے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ہی اسے گاڑی چلواتے رہے ہیں، لیکن اس بار نکے نے کانوں پر ہیڈ فون لگا رکھے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے ان ہاتھوں میں کیا دم ہوگا جس نے نکے کو مرد کا بچہ بنا دیا ہے۔ یہ دم ہی ہے جس نے بڑوں بڑوں کا دم نکال دیا ہے۔ اس وقت سمندر بظاہر خاموش، لیکن اندر ہلچل اور طوفان بپا ہے۔ اماوس کی رات کا انتظار ہے، جب موجیں آسمان کو چھوئیں گی، ہانڈیاں پھوٹیں گی، پتلے ہلیں گے، سرد رات، یخ بستہ ہوائیں، پتوں کی سرسراہٹ، ملنگ کا گھنگرو بندھا ڈنڈا جب زمین پر پڑے گا اور صدائیں بلند ہوں گی، پھر دیکھو عشق کا ٹیکا کس کے ماتھے پر سجتا ہے، عقیدت کی جیت ہوگی یا سیاست کی۔ سارے پتلے اپنی اپنی ڈوریوں کے ہلنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ پتلے ہیں جن کے سروں پر مفاد کی ڈوریاں بندھی ہیں۔ ڈوری ہلانے والا کوئی ہو، بس مفاد ٹوٹے، بس مفاد نہ ٹوٹے۔ ان کی اپنی زبانیں نہیں ہوتی، یہ تو ادھار کی زبانیں لگا کر بولتے ہیں۔ یہ اتنے عقیدت مند ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ ہر گلے کا ہار بنتے ہیں، ہر مزار کی چادر، ہر عرس پر دھمال ڈالتے ہیں اور ہر میلہ لوٹنے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لنگر لوٹنے کے شوقین ہیں اور وہ دیگے چڑھانے کے شوقین ہیں۔ بیچاری عوام اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتی جا رہی ہے۔ ہر مزار کے دیے میں عوام کا ہی تیل جل رہا ہے، لیکن ان کی امیدوں کا دیا اب تک بجھا ہوا ہے۔ عوام نسیان کا شکار ہے، ہر بار بھول جاتی ہے کہ ہر بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ بیچاری عوام کی جذبات کی ہانڈی ہمیشہ چولہے پر چڑھی رہتی ہے۔ جو لیڈر آتا ہے آنچ تیز کرتا ہے، اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے اور یہ ابلتی ہی رہ جاتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ منی ہو یا ڈارلنگ، ان کا رومانس عوام نامی دھمالی ٹولے سے نہیں ہے۔ یہ تو صرف سیاسی مزاروں کی شان بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بھی طاقت نہیں دی جاتی، بلکہ ان سے طاقت لی جاتی ہے۔ ان کے حلق نعرے لگانے اور پیٹ کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی جذباتی ہانڈی کو کبھی مذہب، کبھی رنگ و نسل، کبھی زبان، کبھی وطن پرستی سے ابال دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ دھمالی ٹولہ 70 برسوں سے ابل رہا ہے۔ سب مزے میں ہیں، نکا اور ابا بھی، منی اور ڈارلنگ بھی، شیلا اور رضیہ بھی۔ تاہم اس بار دھیرے سے زور کا جھٹکا لگا ہے۔ رسی اس قدر تنی ہوئی ہے کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اب ٹوٹے
اور کب ٹوٹے۔ سیاسی دانشوروں کی پیشن گوئیاں، سیاسی محاذ آرائیاں، زبانی گولہ باری، سوشل پھلجھڑیاں زوروں پر ہیں، لیکن ڈائریکٹر اب بھی چین لکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قدر خاموشی بھی گھٹن پیدا کرتی ہے۔ کوئی تو گھن گھرج ہو۔ نکا اسٹیئرنگ تھام کر صحراؤں میں نکل گیا، ابا جی کو راستے میں اتار دیا۔ نا خلف اولاد ایسی ہی ہوتی ہے۔ ابے کا سانس اٹکا ہوا ہے، لیکن منی تو اب بھی ڈارلنگ کے ساتھ ہے۔ رضیہ کو چکا چوند روشنیوں سے بلا کر غنڈوں کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ کس کس کو منہ دکھائے اور کس کس کا جواب دے۔ لگتا ہے اب کی بار گیم ہی الٹ گئی ہے۔ یہ سانپ سیڑھی کا کھیل زیادہ عرصے نہیں چلے گا۔ کب تک عوامی ٹولے کی پشتوں پر تازیانے بجائے جائیں گے اور انہیں جھنڈو بام لگا کر سہلایا جائے گا۔ اب وقت پلٹا کھانے کو ہے۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، اور اب ساعتیں آنے کو ہیں جب آسمان روشن ہوگا، تاریکی چھٹے گی، خوشبو پھیلے گی، غلاف اتریں گے، چادریں تبدیل ہوں گی، دیوں میں نیا تیل ڈلے گا، پھر سوت اپنی نرم نرم روشنی دے گا۔ طاقت و اقتدار ایسا نشہ دیتا ہے کہ فرد غفلت میں پڑ جاتا ہے اور غفلت کا غلاف ڈھانپ لیتا ہے تو قانون قدرت حرکت میں آتا ہے، اور نشہ ایسا ہرن ہوتا ہے کہ غفلت کا پتلا ریت پر بنے گھروندے کی طرح برابر ہو جاتا ہے۔ اب بھی وہی خاموشی ہے، وہی غفلت ہے، وہی خماری ہے اور وہی کنیا کماری ہے۔ پردہ سیمی پر فلم چل رہی ہے اور نمائش بین انتظار میں ہیں کہ ویلن کس کو اٹھاتا ہے، منی کو یا ڈارلنگ کو۔ دیکھتے ہیں۔